بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا نے ان کو معاف فرما دیا، اور اس معافی کا اعلان قرآن مجید فرقان حمید خود بیان کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے دامن میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی ہے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ادب پایا جاتا ہے، لیکن جو بے لگام لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر خوارج سے بحث ہو تو وہ شیخین کریمین کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس طریقے سے اور اس انداز سے اور اس گفتگو کے طریقے سے، کہ ایک طبقہ شیخین کریمین پر اعتراض کرتا ہے تو ان کو رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے جو خوارج کا طبقہ ہے وہ مولا کائنات مولا علی پر اعتراضات کرتا ہے، دونوں کو تقابل کہ یہ ان سے ہوا ہے تو یہ مولا علی سے بھی ہوا ہے، اگر وہاں حکم عدولی ہوئی ہے تو یہ مولا علی سے بھی حکم عدولی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی بحث کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے شیخین کریمین کا ادب بھی کرنا ہے، مولا کائنات کا ادب بھی کرنا ہے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کا ادب بھی ہماری گھٹی میں ہے۔ اس لیے جب ہماری گفتگو آپ سنیں گے تو ہم ان افراد کی طرح گفتگو نہیں کر سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اور مجبوری بھی نہیں، یہ لفظ میں ایسے میں استعمال کر گیا، بلکہ یہ ہماری قلبی ایک محبتیں ہیں، ایک عقیدت ہے، ایک تعلق ہے، جس کی بنیاد پر ہم لوگ چونکہ ادب والے لوگ ہیں، ہم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات، اللہ کہ ہمارے ہاں معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں لے کر جو ہے وہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے رہیں، جیسا کہ کتاب خلافت و ملوکیت کا بڑا یار لوگ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت میں دیکھیے حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ کہا گیا، حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا گیا، حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تو میں ان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اسی کتاب میں تو حضرت علی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اب اگر آپ باقی باتیں سچی مانتے ہیں تو حضرت علی کے بارے میں جو بات ہے اس کو بھی پھر مانیں۔ اگر خلافت و ملوکیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں انہوں نے شیخین کریمین پر جرح کی ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، وہاں انہوں نے مولا علی کو بھی کھڑا کیا ہے، اس پر بھی انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کیا ہے۔ تو جب آپ خلافت و ملوکیت کی بات کریں گے اور دیگر صحابہ کرام پر، خلفائے ثلاثہ کے اوپر جو جرح کی گئی ہے کہ یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تو پھر اسی خلافت و ملوکیت میں غالباً صفحہ نمبر 47 پر حضرت مولا علی کے اوپر بھی بحث کی گئی کہ ان سے بھی یہ کام غلط ہوا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی جو خطائیں ہیں ان کے خیال میں ان کو لے کر چیز پر بیٹھ جائیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع کر دیں۔ ہمارے چینل کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم تقوی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اہل بیت اطہار کی محبتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، نقش کرنے کے لیے، حسنین کریمین کی محبتوں کا بیان کرنے کے لیے، پانچ تن پاک کی محبتوں کا بیان کرنے کے لیے، خلفائے راشدین کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، اولیاء کرام
کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارا چینل معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ توبہ پر کلام کرتے ہیں تو پھر یار لوگ کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ معاملہ ہو گیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ توبہ کو لیجئے، اور سورہ توبہ میں رب العالمین واضح طور پر منافقین کی علامتیں بیان کر رہا ہے، اور آغاز میں ہی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نکلتے کیوں نہیں؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر نکلو تو زمین کی طرف تم جھک جاتے ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ تم نے دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الآخرہ الا قلیل۔ دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلہ میں؟ یہ تو بڑی قلیل زندگی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں رب العالمین نے جس ہستی کی مثال دی ہے وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اب آپ ناظرین کرام دیکھیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بطور ماڈل پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے وہ آیات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ کی۔ اب آپ خود پڑھتے چلے جائیے اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس کے کردار کو، سیدنا صدیق اکبر کے کردار کو رب العالمین نے بطور مثال کے پیش کیا ہو۔ اب آپ دیکھیے، میں آیت نمبر 40 پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات سمجھیے، اور جن کی مجلسوں میں جا کر آپ فتنہ پروری کی باتیں سنتے ہیں ان پر کان دھرنے کی بجائے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات پر توجہ دیجیے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی مدد کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا ان کو کفار نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں فی الغار، غار ثور میں۔ اب آپ غور فرمائیے گا ناظرین کرام، اس میں شیعہ سنی دونوں تفاسیر اور دونوں کتب میں یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر ایک ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ اب آپ غور کیجئے گا، اذ یقولو، یہ الفاظ آپ دیکھیے، اذ یقولو، جب وہ فرما رہے تھے، لصاحبہ، اپنے صاحب کو۔ یہ جو ہی ہے اس میں کتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ صاحب ہی، اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو۔ یہ جو ہم اصطلاح یار غار کی بیان کرتے ہیں، صاحب کا معنی ساتھی کا، رفیق کا، دوست کا، تو ایک اصطلاح
یار غار یار مزار، لصاحب ہی، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اب یہ جو صاحب کا لفظ ہے ناظرین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان سے مراد فقط اور فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی اکرم، کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ غور کیجئے گا آپ خود۔ میں نے عرض کیا نا کہ تعصب کی اینک اتاریے، جو آپ سنتے آئے ہیں ان کو چھوڑیے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے آئیے رہنمائی حاصل کریں۔ لا تحزن، نہ غم کیجیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ، یہ دیکھیے معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید یہ الفاظ استعمال کریں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس نا میں اللہ کی معیت اپنی شان کے لائق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے عطا کی۔ اتنے واضح الفاظ کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیت اور واضح الفاظ کے بعد، اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حاشیہ آرائی کرتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے بنائے ہوئے ڈھانچے کے لیے، اور جو بے بنیاد عمارت کھڑی کی ہے اس میں نقش و نگار بھرنے کے لیے اس آیت کا سہارا لینا چاہتا ہے، تو اپنے دل سے پوچھئے گا ناظرین کرام، کیا یہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ سے نوازیں؟ اور پھر وہ کوئی روایات کی بات نہیں، وہ تو قرآن مجید کا متن ہے۔ ان اللہ معنا، یہ پھر دیکھ لیجئے قرآن مجید سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 40، یہ الفاظ ہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر بشری تقاضے کی وجہ سے گھبراہٹ تھی غار ثور میں، پھر آگے الفاض دیکھیے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ اب یہ جو ہا علیہ کی جو ضمیر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اب دونوں تفاسیر ہیں، فرماتے ہیں یہ سکینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی سب کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ لیکن مفسرین کرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو گھبراہٹ تھی ہی نہیں، ان کے ہاں تو حزن تھا ہی نہیں، تو پھر یہ جو سکینہ ہے، یہ جو تسکین ہے، یہ کس پر نازل ہونی ہے؟ تو ایک جماعت اس طرف گئی کہ رب العالمین نے صدیق اکبر پر تسکین، اپنی رحمت، اپنی سکینہ نازل کی۔ اب غور کیجئے گا ناظرین کرام، اتنے واضح الفاظ کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو جامہ پہنانا چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی گمراہی ہے۔ آگے چلیے، اسی سورہ پاک میں آگے چلتے ہیں۔ کہ جو منافق ہیں یہ جہاد پر نہیں گئے،
غزوہ تبوک پر نہیں گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اب یہاں پر ہم منافق کا کردار بیان کرتے ہیں، اور ظالم ہے وہ لوگ جو منافقین کی آیات شیخین کریمین پر معاذ اللہ چسپاں کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی فیصلہ کرواتے ہیں کہ قرآن پاک منافق کی کیا علامات بیان کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں آگے، آیت نمبر 42۔ منافق کی سورہ توبہ کی روشنی میں یہ علامت بھی دیکھیے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، وہ عنقریب قسمیں اٹھائیں گے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، عنقریب آ کر آپ کے پاس وہ قسم کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ منافق وہ، یہاں دیکھیے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارے ہاں استطاعت ہوتی، ہم میں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نکلتے، تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو منافق وہ ہے جو مومنین کے ساتھ، اور منافقین وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہیں، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما ان اللہ معنا، اور منافق اور ہے اور صدیق اکبر اور ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو ایسی آیات کو لے کر شیخین کریمین پر چسپاں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہلکون انفسہم، یہلکون انفسہم، ہلاک کرنے اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، یہ وہ منافق ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر وہ ہیں، یہ دیکھیے پیچھے چلیے، صدیق اکبر وہ ہیں جن کے ہاں ہلاکت نہیں ہے۔ یہ الفاظ دیکھیے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ان پر تسکین نازل ہو رہی ہے، صدیق اکبر پر سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ اور اس آیت 40 سے آپ آگے آیت 42 پر چلے جائیں تو منافق کے بارے میں کیا قرآن کہہ رہا ہے، یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو منافق ہلاک ہو رہا ہے، اور مومن وہ ہے جس پر اللہ تعالی کی تسکین نازل ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، عفا اللہ عنک، یہ جو یار لوگ غزوہ احد پر صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی، خطا بھی اس اعتبار سے کہ انہوں نے سمجھا کہ جنگ میں ہمیں فتح نصیب ہو گئی، اب اس درہ کو چھوڑ دیں۔ اب یہ لوگ تو قرآن کی ان آیات کو بھی لے کر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عفا اللہ عنک، یعنی اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ لما اذنت لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ عفا اللہ عنک، اب آپ اندازہ کیجئے گا ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں جو غزوہ تبوک میں خود شریک ہوئے اور اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آگے یہ پورا بیان مضمون منافقین کے بارے میں ہے کہ جو شک میں مبتلا ہیں، اور ایک بات کر کے پھر میں بریک کی طرف جاتا ہوں۔ آگے قرآن مجید اس مقام پر فرماتا ہے کہ یہ لوگ
اللہ کے نام پر نہ تو مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی جہاد کے لیے سفر کرتے ہیں، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائے۔ اور پھر آگے دیکھیے، یہاں پر منافقین کی ایک اور علامت، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، جی آیت نمبر 55، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ دیکھ لی منافق کی علامت، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ الفاظ دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54، کہ یہ نماز ادا نہیں کرتے۔ منافق کون ہے؟ جو نماز ادا نہیں کرتے، وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر بڑا سست، دل نہیں لگتا، جیسے کوئی پکڑ کے لا رہا ہے نماز میں، بڑے سست ہے، یہ منافق۔ اور بھائیو، آپ کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے، کیوں چھپاتے ہیں آپ ان باتوں کو؟ کہ منافق تو وہ ہے کہ جو نماز کی طرف نہیں جاتا، اور صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے پیچھے مولا علی نماز پڑھے، جن کو مولا علی اپنا امام بنائے۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ، ان کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید تو منافق کی علامت بیان کر رہا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز میں نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے مگر سست روی کے ساتھ، پکڑے ہوئے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہیں مال خرچ کرتے، الا وہم، یہ الفاظ دیکھ لیجیے 54 کے آخری، کارہون، منافق وہ ہے جو مال بھی خرچ کرتا ہے تو خوشی سے نہیں کرتا، بلکہ کراہت کے ساتھ، جبر کے ساتھ اور ناخوشی کی حالت میں۔ پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ مضمون انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام جاری رہے گا۔ آج میں سورہ احزاب سے غزوہ احزاب کا ذکر بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور غزوہ حنین کا بھی ذکر کروں گا، اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا جن کو لے کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی بیعت رضوان کے بعد غزوہ حنین پر انہوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا۔ اور مجھے افسوس ہے، آدھی باتیں بیان کرتے ہیں اور آدھی باتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سورہ توبہ کے حوالے سے منافقین کی جو علامات ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں، یا پھر منافقین کی جو علامات ہیں وہ آپ سماعت کیجئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، ان منافقین میں سے ایک گروہ ایسا ہے، من آہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے تو ہم اللہ کے نام پر ضرور خرچ کریں گے۔ فلما، پس جب، آتاہم من فضلہ، جب اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، بخلوا بہ، تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ، وتولوا وہم معرضون، یہ طبقہ وہ ہے کہ جو یہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ پاک ہمیں دے
تو ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں، لیکن جب ان کو مل جاتا ہے تو یہ اللہ کے نام پر نہیں کرتے، بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر دے گا تو ہم خرچ کریں گے، لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر بخیلی کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تو 40,000 دینار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے ناظرین کرام، منافق کی یہ علامت بھی قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور یہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آیت نمبر 98۔ منافق جو ہے وہ اللہ کے نام پر مال خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، لیکن اگر خرچ کرتا بھی ہے تو کیا سمجھتا ہے، اس کی سوچ کیا۔ آئیے آیت نمبر 98 پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض بدو ایسے ہیں، دیہاتی ایسے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ آپ دیکھ رہے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، یہ لفظ جو ہے مغرمہ، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں ہے وَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور چاہتے ہیں کہ آپ دائرہ یعنی زمانے کی گردش میں آپ آئیں، اور کون سا یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ آپ پر کیا کریں، علیہم دائرۃ السوء، اور حقیقت میں انہی پر ہی بری گردش ہے، یہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، منافق وہ ہے کہ اللہ کے نام پہ مال نہیں خرچ کرتا اور مسلمانوں کا برا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کا خود ہی برا ہو۔ تو منافق وہ تھے جو تباہ و برباد ہو گئے، عبداللہ ابن ابی جیسے، اور صدیق اکبر تو وہ ہیں جو گنبد خضرا میں آج بھی پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرما ہے۔ آج جب امتی جاتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتے ہیں، وہاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی سلام ہوتا ہے۔ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو منافق ہے وہ تو دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ ٹیکس سمجھتے ہیں۔ رب العالمین عظمتیں اور فضیلتیں یہاں بیان کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے مختصر سا سورہ توبہ کے حوالے سے عرض کیا۔ غزوہ خندق کے بارے میں یار لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ دیکھیے جناب غزوہ خندق پڑھ کر دیکھیے۔ آج میں آپ کو غزوہ احزاب کے حوالے سے سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہم سورہ احزاب کو پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، خود اپنے دماغوں کو صاف کر کے قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ پر غور کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جو حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ خندق آپ جانتے ہیں کہ 5 ہجری میں ہوا۔ میں تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یار لوگوں کا چونکہ سیرت کے بارے میں کوئی مطالعہ نہیں ہے تو پھر انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اپنے جوش میں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور وہ کہہ رہے تھے صرف تاریخیں ہی رہ گئی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آئیے قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھیے۔ یعنی وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیعت رضوان 6 ہجری میں ہوئی، تو غزوہ احد میں تو بھاگ گئے تھے، تو وہ تو بیعت رضوان ٹوٹ گئی۔ تو میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا تھا، تو میرے بھائی وہ تو 3 ہجری میں غزوہ احد تو پہلے ہو چکا تھا، اور کسی سے ایسا کوئی عمل ہو گیا اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی عدولی نہیں کی، بلکہ وہ یہی سمجھے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے، اب یہاں کھڑا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بات فقط اتنی تھی، آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ آئیے غزوہ احزاب کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ خود غزوہ احزاب کے بارے میں سورہ احزاب میں پڑھیں، جیسا ہمارے ایک بھائی اکثر کال کیا کرتے تھے، جی سورہ منافقون میں یہ ہے، سورہ منافقون میں یہ ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس میرے محترم بھائی نے کبھی سورہ منافقون کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور پڑھے بغیر کچھ سنا تھا جی سورہ منافقون میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، باتیں کر کے، لیکن خود نہیں قرآن پاک کھولنا، قرآن پاک سے تعلق خود قائم نہیں کرنا، آیات پر غور اور تدبر خود نہیں کرنا، اور جو کسی نے سنا دیا اسی پر لگے رہے۔ آئیے میں پھر عرض کر دوں کہ سورہ احزاب میں منافقین کا کردار علیحدہ ہے، اہل ایمان کا کردار جدا ہے۔ یہاں پر جو ذکر ابھی آپ پڑھیں گے سورہ احزاب میں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منافقین مدینہ پاک میں موجود تھے، عبداللہ ابن ابی کا گروہ موجود تھا، وہ ہراساں کرتے تھے مسلمانوں کو، اور پھر جب ابو سفیان نے اور جو کفار تھے انہوں نے مدینہ پاک کا گھیراؤ کر لیا، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ وہاں ان کے خیمے لگے رہے، اس موقع پر صحابہ کرام موجود ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر منافق بھی موجود ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ رب العالمین ان منافقین کا کردار بیان کر رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کا کردار بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسی سورہ پاک میں رب العالمین اہل ایمان کا بیان کر رہا ہے۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر اللہ پاک نے کس طرح بیان فرمایا۔ آئیے آیت نمبر 9 سے سورہ احزاب میں یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے تم پر کفار کے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی، باہر ان کے خیمے لگے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے وہاں آندھی بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، فرشتے اللہ پاک نے نازل کیے مدد کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ اب اس وقت چونکہ غزوہ خندق میں کفار مکہ نے مدینہ پاک کا گھیراؤ کر لیا تھا، منافقین گفتگو کر رہے تھے کہ اب مارے گئے، اب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں دیکھ لیجئے گا کہ ایک تو وہ مسلمان تھے جو ابتدا میں اسلام قبول کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہے، اور کچھ یہ نوجوان بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا، جن کو قرآن اعراب کہتا ہے، اور ابھی اس درجے پر وہ نہیں پہنچے کہ جس کے ذریعہ سے ان کے اندر وہ قوت ایمانی اس سطح پر جا پہنچے کہ جہاں پر وہ ڈٹ جائیں اور ان کے دل میں کوئی خوف اور ہراس پیدا نہ ہو۔
آگے قرآن مجید فرماتا ہے، اور یہ جو نقشہ ہے خود قرآن مجید کھینچ رہا کہ غزوہ خندق میں معاملہ کیا ہو گیا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب انہوں نے حلہ بول دیا تھا تم پر اوپر کی طرف سے، فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، یعنی ہر طرف سے انہوں نے گھراؤ کر لیا۔ وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب مارے دہشت کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اس وقت کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی دہشت کا یہ عالم تھا جو قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر منافق تھے، وہ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر شیطان بھی اپنے وساوس جو ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ آگے دیکھیے، میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس مقام پر جب یہ حالت آ گئی کہ شدید قسم کی دہشت تھی، ہزاروں کا لشکر تھا جنہوں نے مدینہ پاک کا گھراؤ کر لیا، رب العالمین فرما رہا ہے اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہاں پر آزما لیا۔ اب آپ دیکھیے، جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منافقوں کا کردار اور اہل ایمان کا کردار۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 11 میں، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر خوب آزما لیا گیا ایمان والوں کو اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اتنی تو کیفیت آ گئی۔ اب یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، جب ان کو اس طرح سے آزمایا گیا تو وہ بھی بول اٹھے کہ اللہ پاک کی مدد کب آئے گی۔ تو یہاں پر امتی ہیں، دہشت کا عالم ہے، کفار چڑھ دوڑے ہیں، اور نقشہ خود قرآن مجید کھینچ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے آگے آیت نمبر 12 میں اب منافقین کا بیان ہے، یہ آپ توجہ سے دیکھیے گا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب یہاں پر دیکھیے اہل ایمان سے خطاب ختم ہوا۔ آیت نمبر 12 میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَإِذْ يَقُولُ، یہ دیکھ لیجیے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور منافقین بولے جن کے دلوں میں مرض ہے، جو مرض ان کے دلوں میں تھا، نفاق تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اب آپ دیکھیے گا یہ منافقوں کی جو ورڈنگ ہے قرآن مجید وہ بیان کر رہا ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ اب یہ سارا مضمون آگے، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں صرف ترجمہ پڑھ کے آگے چلتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ اور یاد کرو جب کہتی پھرتی تھی ان میں سے ایک جماعت کہ اے یثرب والو، یہ جو منافق تھے یہ مدینہ پاک کو یثرب کہتے تھے۔ یہاں پر بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ یثرب کہنے والے یہ منافق تھے۔ لا مقام لکم فرجعوا، ایک جماعت، یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ عبداللہ ابن ابی کی جماعت تھی۔ ناظرین کرام، یہاں سے لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں، لا مقام لکم، تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ، یہ کوئی مومن نہیں کہہ رہا تھا۔ اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ حارثہ قبیلہ تھا، دیگر قبیلے تھے،
جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ڈرے ہوئے پیچھے بیٹھے تھے، اور وہ گروہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اس جنگ میں شریک نہ ہو، اور یہی الفاظ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ آگے ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ آگے ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ایک گروہ ایسا ہے جو اجازت مانگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ رب العالمین نے اس کا پورا بیان کیا ہے۔ اب آگے آپ خود پڑھتے چلے جائیے۔ اب یہ اگلی آیت نمبر 18، یہ پڑھ کے میں آگے اہل ایمان کا ذکر کروں گا۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، قد یعلم اللہ جی آگے پڑھتے ہیں، قد تحقیق یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا۔ اب یہاں غور کیجئے گا، یہ جہاد سے روکنے والے جو ہیں یہ کہتے تھے کہ چھوڑ کر آپ چلے جائیے۔ اب یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ حد درجے کے یہ وہ منافقین کا طبقہ ہے جو بخیل بھی تھے، اللہ کے نام پر مال بھی نہیں خرچ کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی بدزن کیا جائے تاکہ وہ بھی واپس لوٹ آئیں۔ اس بیان کے بعد اب آئیے، یہاں تک تو منافقین کا ذکر ہے۔ اس آیت کے بعد اب یہاں آیت نمبر 20 تک ناظرین کرام، یہ آپ غور کیجئے گا، میرا گلا بھی آج ذرا خراب ہے۔ آیت نمبر 20 تک یہ منافقین کا بیان ہے۔ اس کے بعد مشہور و معروف آیہ مقدسہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت نمبر 21 سے پہلے جو بیان ہے وہ سارے کا سارا منافقین کا ہے، اور یہ آیت جس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور تقریباً یاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 22 سے قرآن مجید نے واضح طور پر اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی پہلے جو بیان ہے وہ تو منافقین کا ہے، اب ظالم لوگ ہیں جو منافقین والی آیات لے کر ایمان والوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، منافقوں کا تو حال پڑ چکے، اب اہل ایمان کا ذکر دیکھیے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، پھر سن لیجیے آیت نمبر 22 سے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا مضمون جو ہے یہ اہل ایمان کے بارے میں۔ یہ پھر دیکھیے اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اب اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کے وعدے پر راضی ہیں اور خوش ہیں کہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اس میں حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا جنہوں نے عمر ابن عبد ود کو واصل جہنم کیا، سیدہ صدیق اکبر، دیگر حضرات وہاں پر موجود ہیں۔ ان تمام کا ذکر قرآن مجید یہاں پر ایمان والوں میں کر رہا ہے، اور پہلے جو مضمون ہے وہ منافقین کے بارے میں۔ پروگرام کے آخری حصے میں غزوہ حنین کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے، اور اس میں بھی جو
غلط بیانی سے کام لیا گیا، ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے۔ آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے کالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ مفکر اسلام شہزادہ رسول اور شہزادہ حضور مولا علی مشکل کشا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن عظیم کا اسی طرح ترجمہ کیا جس طرح حضور مولا علی مشکل کشا ابن عباس نے کیا، اور قرآن کو اسی طرح آپ نے ان بزرگوں کے صدقے میں آپ کو جو نعمت ملی ہے، میں دیکھ کر خوش ہوا کہ واقعی شہزادہ رسول اور شہزادہ حضور مولا علی مشکل کشا کے اولاد ہونے کا آپ نے قرآن عظیم کے صدقے میں حق ادا کیا۔ اللہ حضرت حسان کا صدقہ آپ کی زبان میں اور مٹھاس اور قوت حق کو پیدا اللہ بلند فرمائے، اور جو مسلمانوں کے دلوں میں اللہ ان اعلیٰ ہستیوں کی محنت کا صدقہ قرآن کا نور آپ کے صدقے سے پوری مسلمان کے دلوں پر اس معنی اور اس حق کو اللہ بلند فرمائے۔ عرش اور فرش کے درمیان جو ایمان والی روح ان کو یہ اللہ نعمت عطا فرمائے، حق کو ماننے کے لیے حق پر آگے خود ذاتی کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حق کے سامنے گردن اس طرح جھکائی جائے جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے ان ماننے والوں نے تصدیق کی۔ اللہ اس تصدیق کی حضور کے صدقے سے ہمیں بھی یہ ہمارا سینہ روشن فرمائے، اور آپ کے عمر علم اور فضل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ کی جرأت کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، اور حضرت سخی سلطان بہو صاحب اور صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب اور نیاز الحسن صاحب کا واقعی جو کارنامہ ہے، اللہ نے آج معلوم ہوا کیونکہ آپ ہی اولاد علی ہے، اولاد علی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ان بزرگوں کا فیض قرآن کے صدقے میں پوری دنیا میں اس نور کو اللہ بلندی عطا فرمائے۔ شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن کا جی بہت شکریہ احمد خان صاحب، تکبیر ٹی وی کی پذیرائی کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، جہاد سے جو روکنے والے ہیں جن کو قرآن مجید نے معوقین کہا، تو جہاد سے روکنے والے منافق ہیں، اور صحابہ اکرام وہ ہیں جو جہاد پر جانے والے ہیں۔ ایک اور بات جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے جو 8 ہجری میں ہوا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ اکرام غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اتنا بڑا بہتان ہے، اور میں بھی آپ کو ایک صاحب کی کتاب دکھاؤں گا، اور وہ ٹی وی ابھی کیمرے پر دکھاؤں گا کہ صحیح مسلم کی روایت کو کس طرح تروڑ مروڑ کر اور غلط ترجمہ کر کے جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی؟ محسن بول رہا ہوں۔ جی محسن صاحب، السلام علیکم اور یا علی مدد۔ جی جناب۔ ایک دو باتیں ہیں جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کو میں خود اینالائز کروں گا، اس کے اوپر گفتگو آپ کے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہوگی۔ جی ٹھیک، آپ آج سوال کیا آپ کا؟ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کچھ غالباً 3 ہفتے پہلے، میرے صحیح یاد نہیں ہے، میں نے آپ سے گفتگو کی تھی تھوڑی سی، جی، اور اس کے اندر میں نے جو کہا تھا میں اس کو دوبارہ دہرا دوں۔ اس کے اندر کچھ تو سورہ منافقون کی باتیں تھیں، اس کو میں ابھی چھوڑنا چاہتا ہوں، اور ایک بات جو مین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اللہ کے ساتھ مخالفت کی تھی یا نہیں، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں، تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، تو یہ مخالفت ہو گئی یا نہیں؟ اللہ سے قرآن مجید یہ کی محسن آیت صاحب، سے یہ تو آپ کا تبصرہ ہے، حاشیہ آرائی ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ بہتان لگا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے کہہ دیا ہو کہ ابو بکر نے مخالفت کی؟ نہیں، میں نے نہیں، مجھے بتائیے نا کہاں یہ جملہ، مجھے قرآن، مجھے یہ جملہ
مس انڈرسٹینڈ میں نے تو قرآن سے پڑھا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ، مجھے تھوڑا سا کہنے تھے، نہیں آپ کہیے گا، لیکن یہ آپ میں سمجھتا ہوں غلط بات کر رہے ہیں نا. مجھے کوئی اللہ کے اوپر بہتان ہے کہ اللہ پاک نے کہیں مجھے جملہ دکھا دیجئے کہ اللہ پاک نے کہا ہو کہ ابو بکر نے میری مخالفت کی، یہ جملہ آپ دکھائیے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے میں نے دکھایا ہے ان اللہ معنا، یہ تو قرآن مجید میں ہے، لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کی مخالفت ہوئی تھی، یہ نہیں آپ میں نے نے نہیں مخالفت، پہلی بات پھر آپ وہی غلط کر رہے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ مخالفت ہوئی تھی دربار میں. نہیں دربار کچھ نہیں، دربار میں نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں قتل نہیں ہوا، ساری من گھڑت باتیں ہیں، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. مون صاحب میں آپ کیا نہیں مجھے دیکھیں نا، یہ ساری وہی تو کہہ رہے ہیں نا، خطبہ فدق من گھڑت، نہ اس کی کوئی سند نہ اس کی کوئی بنیاد. دربار کیا ہے میں نے اس دن بتایا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبر کہاں ہے، آج بھی دیکھ لیجئے کہ ممبر کہاں ہے، آج بھی دیکھ لیجئے کہ قدمین شریفین کہاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک کہاں ہے، ان کا دربار کیسا تھا. دربار کیا کوئی دربان لگے ہوئے تھے، یہاں کوئی کیسر و کسرا کا دربار تھا، استغفر اللہ. اگر آپ کو ہم آپ کی کتاب سے یہ واقعہ ریفرنس کے ساتھ دے دیں تو آپ مان لیں گے کہ نہیں سر؟ جی وہ تو میں نے سارے پڑھے ہوئے، آپ بتائیے. ہاں اچھا آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا جی. تو جب ادھر مخالفت ہوئی حضرت فاطمہ کی اور حضرت ابو بکر کی، تو اللہ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ غلطی کر نہیں سکتی، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی، یعنی کہ یہ آرگومنٹ اب اللہ کی اور حضرت ابو بکر کی ہو گئی. حضرت نہیں ایسا نہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ لیں، میں ابھی سنا دیتا ہوں، آپ فون رکھیے گا، میری بات سنیے گا غور سے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ جتنا بھی آپ ملمہ سازی کر رہے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے میرے بھائی. اس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت ہوئی یا کوئی اس طرح ہوا معاملہ، وہ ساری من گھڑت باتیں آپ حضرات نے جو ہیں وہ درج کی ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ ہلو. میرے خیال میں کسی بڑے کو یار کال کروائیں، بچوں سے کیوں کالیں کرواتے ہیں؟ بڑے بزرگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں تو ان سے کال کروا لیجیے. اچھا آگے چلتے ہیں ناظرین کرام. جو میں عرض کر رہا ہوں محسن بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی آپ مخالفت کی بات کر رہے ہیں کہ کفر اور اسلام کی جو مخالفت ہے، قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے. نہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ناراض ہوئیں. جہاں پر حاجرت اور غادبت کے الفاظ ہیں وہ علامہ امام ابن شہاب زہری کے ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا سے قطعاً اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں. وہ راوی کی اپنی روایت ہے، اس نے اپنی طرف سے تاثر دیا، ادراج کیا. روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا. اگر مخالفت ہوتی تو جنازہ کیوں پڑھایا جاتا؟ دونوں روایات ہیں، مولا علی نے پڑھایا یا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا. اس لیے آپ کی جو بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بہت بڑا کوئی آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت ہو گئی تھی، ایسا قطعاً نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا رہتا، اگر وہ بھی آپ اس کو اختلاف رائے کی سطح تک رکھیں کہ آپس میں ڈسکشن ہے، گفتگو ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ وہ گئی ہیں اور دربار لگا ہوا. دو طرح کی آیت ایک ہے، بلکہ ہم اس روایت کو مانتے جہاں آپ نے کسی کو بھیجا ہے اور ایک گفتگو ہوئی ہے، معاملہ ہوا ہے، حل ہو گیا، سالو ہو گیا. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پھر اگر یہ الزام آپ حضرت ابو بکر صدیق پر لگا رہے ہیں محسن بھائی، تو پھر یہی الزام استغفر اللہ مولا علی پر لگے گا. اس لیے کہ جو اصول اور ضابطہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تھا وہی ضابطہ اور اصول سیدنا مولا علی کے دور میں تھا. اس لیے میں تو کہا کہ میں شروع میں پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا عقیدت کا سلسلہ ایسا ہے کہ ہم ہستیوں کا ادب اور احترام کرتے. جو آپ نے ابھی رولنگ دی ہے، فتویٰ لگایا ہے، اس کی زد میں تو آپ کے خیال میں ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. آپ کے خیال میں تو پھر حضرت مولا علی پر بھی وہ فتویٰ آپ کا لگتا ہے. آپ تو پھر مولا علی کو بھی اللہ کا مخالف کہیں گے. آپ کہیں گے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی رائے اور تھی، مولا علی کی رائے اور تھی. یہ خوارج
اور روافظ کے یہ خیالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اہل ادب ہیں، ہم اہل ادب ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو اللہ کا مخالف کہیں اور کسی کو گستاخ کہیں. یہ معاملات آپ ہی کے ہیں، ہمارے اس طرح سے نہیں ہو سکتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی؟ جی میں ریاض بول رہا ہوں جناب. ریاض بھائی کہاں سے؟ صلاح سے. جی ریاض صاحب. وعلیکم السلام. جی صاحب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بہت بانا سلام. جی وعلیکم السلام. اگر میں یہاں پر ایک وہ شعر پڑھوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا ہے ہم پر کہ آپ اس نے ہمیں یہ ایسا چینل دے کر حق کو واضح کرنے کا ایک بڑا ہی عام موقع جو ہے ہمیں میسر آ گیا ہے. یہ جو لوگ بار بار آپ کو کالیں کرتے ہیں نا وہ دوسرے طرف سے، تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ چند مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو پروگرام میں خواہ مخواہ خلل ڈالنے کے لیے وہی بار بار باتیں رٹ لگائے جا رہے ہیں. تو شکر الحمدللہ آپ حق واضح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہی التجا ہے کہ پلیز اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، کیونکہ ان کی صفوں میں آپ جو ہے نا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے جو بچے سلجھے ہوئے ہیں یا مائیں بہنیں ہیں، پہلے تو یہ ان کو ماں باڑوں میں بٹھا کر بتاتے تھے یہ اب چونکہ ٹیلیویژن آ گیا ہے، گھر گھر ٹیلیویژن ہے، تو وہ لوگ خود دیکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ حق کس طرف ہے. جی بہت شکریہ ریاض صاحب، بہت نوازش اللہ پاک. جی ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کالز لوں، میں ایک بات صرف غزوہ حنین کے حوالے سے میں عرض کروں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. یہ میں پہلے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت جس کو بنیاد بنا کے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے غزوہ حنین میں بیعت رضوان میں 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی اور غزوہ حنین میں توڑ دی تھی. اتنا بڑا بہتان ہے. آئیے میں صحیح مسلم کے وہ روایت بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. جی آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 یہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں غزوہ حنین کے حوالے سے عرض کروں گا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. پھر سن لیجئے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی بہت سی جنگی میدانوں میں. ویوم، آگے چلیے، اور اس دن بھی اللہ نے مدد فرمائی حنین، حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جبکہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس نہ فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے کچھ بھی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ اب دیکھیے کہ یہ معاملہ ہوا غزوہ حنین میں. پھر سن لیجئے گا کہ اس وقت کثرت نے فائدہ نہ دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی، داقت تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے. یہ ذکر ہے قرآن مجید میں. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ پاک نے خاص تسکین نازل فرمائی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وانزل، اور نازل کیے اتارے، جنودن، لشکر، لم تروہا،
جسے ایمان والے نہیں دیکھ سکے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ آگے دیکھیے، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 27 ہے، یعنی 25، 26، 27۔ ان تین آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ذرا غزوہ حنین کے بارے میں کہ یہ کب ہوا اور اس کے محرکات کیا تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ پاک فتح ہوا تو 7 جو قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف، یہ مکہ پاک کے قرب و جوار میں یہ قبیلے تھے۔ ان کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو اب مکہ پاک میں آ گئے، انہوں نے اپنے دیگر قبیلوں کو اکٹھا کیا کہ مسلمان ہمارے اوپر بھی حملہ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں کیوں نہ ہم ان کے خلاف جنگ کی تیاری کریں اور ان کو شکست دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حوازن اور ثقیف قبیلے کے جو لوگ ہیں، ثقیف قبیلے کا سردار کنانہ ہے، حوازن کا سردار مالک بن عوف تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ حنین کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ ناظرین کرام، حنین مکہ پاک اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا نام ہے حنین، لیکن بعض مورخین نے یہ بھی کہا کہ کوئی بڑا سردار تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام حنین رکھا گیا۔ یہ میدان عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ہے حنین۔ ایک مقام اوتاس ہے، اس اوتاس مقام پر یہ لشکر اکٹھا ہوا، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے سامان حرب خریدا نہیں بلکہ لیا، مانگا کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، زرے دے دیجئے اور واپس آ کر تمہیں واپس کر دیں گے۔ 10-12 ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جس میں کچھ ایسے نوجوان بھی شامل تھے جنہوں نے چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اور مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ غزوہ حنین 8 ہجری کو ہوا، پھر نوٹ کر لیجئے گا۔ غزوہ تبوک اس کے بعد ہوا ہے۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت، میں یہ تاریخیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس وقت کون سی آیت نازل ہوئی، کس وقت کون سا غزوہ ہوا، اور یہ لوگ گڈمڈ کیسے کر رہے ہیں۔ 6 ہجری کو بیت رضوان 1400 صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔
جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ 7 ہجری کو خیبر ہوا، 8 ہجری کو مکہ پاک فتح ہوا، اور اسی 8 ہجری میں 6 شوال کو مسلمان مقام حنین پر پہنچے۔ جو شیلے نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید خچر پر آپ سوار ہیں، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا مولا علی بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ مختلف جو قبیلے ہیں ان کے پرچم ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ حنین کی طرف رواں دواں ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر سب سے آخر میں تھے۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف آگے موجود تھے۔ مسلمانوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ تیر انداز یہاں چھپے بیٹھے کمین گاہوں میں۔ مسلمان 10,000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر ہے، اور قبیلہ ثقیف اور حوازن 30,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اچانک تیروں کی بارش کر دی گئی، اور بارش تیروں کی اتنی شدید تھی اور اچانک تھی ان کے پیچھے نیزوں والے تھے، اور چونکہ مسلمان اس طرف جا رہے تھے، ایک ہے کہ میدان لگتا، آمنے سامنے ہوتے، کمین گاہوں سے انہوں نے پھر تیروں کی بارش کر دی۔ اب اچانک جب تیروں کی بارش ہوئی تو لازمی بات ہے کہ ایک بھگدڑ مچی، اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں ایک دہشت اور خوف کا عالم تھا۔ جن گھوڑوں پر سوار تھے وہ بھی گھبراہٹ کا شکار تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بھگدڑ مچی ہے اور وہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن السابقون الاولون، وہ جو طبقہ ہے اصحاب بدر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار ڈالا ہوا۔ حضرت مولا علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل بن عباس ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، دیگر میں نام گنوا دیتا ہوں کہ جو وہاں پر موجود رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت جعفر بن ابی سفیان، حضرت فضل بن عباس، حضرت ربیہ بن حارث، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پر جمے رہے، کھڑے رہے۔ لیکن جو اگلے نوجوان تھے ان پر جب تیروں کی بارش ہوئی ہے تو وہ پیچھے ہٹے، زخمی بھی ہوئے، گھوڑے جو ہیں وہ بے قابو ہوئے، ایک بھگدڑ مچی ہے اور وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین کرام آئیے صحیح مسلم سے
اب یہ کہنا کہ وہ بیعت توڑ دی، یہ اتنا بڑا ظلم ہے ناظرین کرام۔ اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جب پہلے بھگدڑ مچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی لیکن آواز سنائی نہیں دی، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ثم صفا صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب آواز دی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو صحابہ کرام نے دوبارہ صف بندی کر لی۔ یہ دیکھیے ناظرین کرام، یہ صحیح مسلم سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ اب اس روایت کو یار لوگوں نے اتنا اچھالا لیکن اصل بات نہیں پڑی۔ یہ ہماری معتبر ترین کتاب صحیح مسلم، بھگدڑ مچی، پاؤں اکھڑے، لیکن ان کی نیتوں میں فتور نہیں تھا۔ اس موقع پر جو آپ بیت رضوان کے افراد کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر آج پڑھ لیجیے، اور آپ نے جس کو گڑمڑ کیا ہے میں وہ آپ کی کتاب بھی دکھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر سفید خچر پر سوار ہیں۔ یہ الفاظ دیکھ لیجیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ دیکھ لیجیے صحیح، پہلے ادھر آپ صحیح مسلم، یہ کتاب الجہاد سے ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے، اور اس میں یہ باب جو ہے غزوہ حنین کا باب ہے۔ یہاں پہ اب صحابہ کرام وہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھگدڑ کی کیفیت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای عباس، کہ حضرت عباس کہاں ہیں؟ ناد اصحاب سامورا، یہ جو سامورا ہے ناظرین کرام، یہ ایک درخت تھا، بیت رضوان کا درخت، وہ جو درخت والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ سامورا ان کو آواز دی۔ فقال عباس، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر آواز دی۔ فقلت بأعلی صوتی، میں نے کہا، حضرت عباس اس کی روایت کر رہے ہیں، فقلت، یہ الفاظ دیکھیے، فقلت بأعلی صوتی، میں نے اپنی آواز میں بلند آواز سے کہا، این اصحاب السامورہ، کہ وہ بیت رضوان والے کہاں ہیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت رضوان کے صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی۔ اب جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، وہ اس کو اس انداز میں لے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 1400 بیت رضوان کے چنے ہوئے تھے ان کو پکارا ہے، ان کو صدا دی۔ قال، اب یہاں حضرت عباس قسم اٹھاتے، یہ چھوڑ گئے، یہ تو کہا کہ بھگدڑ مچی اور پیچھے ہٹے، ایک اس کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ ابھی تو مال غنیمت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ابھی فتح و نصرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے آدھی روایتیں تو پڑھی، لیکن اب جہاں صحابہ کرام کی عظمتیں ہیں کہ انہیں جو ہی پیغام مصطفیٰ ملا، ان کے کان میں حکم مصطفیٰ پڑا، ان کے کانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا۔ پہلے بھگدڑ اتنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ فرما رہے تھے
وہ نہ سن سکے۔ اب جو ہی حضرت عباس نے اونچی آواز میں صدا دی ہے، پکارا ہے، اب آپ سن لیجئے گا۔ قال فواللہ لکأن اطفتهم حین سمعوا صوتی، پھر جیسے ہی انہوں نے میری آواز کو سنا، یہ الفاظ دیکھیے، اطفت البقری علی اولادہا فقالوا یا لبیکا، یہ الفاظ دیکھیے، فقالوا، یہ بیت رضوان والے بولے، فقالوا یا لبیکا یا لبیکا، قال فاقتتلوا والکفار، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو صدا دی۔ اب یہ جو لبیک لبیک مصطفیٰ بلائیں اور بیت رضوان کے اصحاب کو بلائیں، آپ نے آج تک اپنی گفتگو میں یہ بھگدڑ کا تو تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد حضور کے بلانے پر، صدا دینے پر جو ہی ان کے کانوں میں آواز پہنچی ہے، یہ پھر سن لیجئے گا ناظرین کرام اور دیکھ لیجئے گا۔ اور یہاں دیکھیے جس طرح گائیں، یہ دیکھیے، اطفت البقری علی اولادہا، جس طرح گائیں اپنے بچے کو، جب بچہ صدا دیتا ہے تو گائے اپنے بچے کی طرف بھاگتی ہے، اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے۔ صحابہ کرام کی یہی حالت تھی اور وہ اپنے آقا کی طرف بھاگے ہیں۔ اور صدائیں کیا ہیں یہ دیکھیے گا، یہ بیت رضوان والے، آپ کہتے ہیں کہ بیت رضوان انہوں نے بیت توڑ دی، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک وقتی طور پر بشری تقاضا ہے، آگے سے تیروں کی بارش ہو تو بندہ پیچھے ہٹتا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آگے کوئی بم پھٹتا ہے، جتنا بڑے سے بڑا دلیر ہوگا، ایک طرح سے خوف اور دہشت تو طاری ہو سکتی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے دربار میں جب رسیاں پھینکی گئیں اور وہ رسیاں سانپ بن کے ہلنے لگیں، اچانک یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن رب العالمین اس موقع پر حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرماتا ہے لا تخف۔ یہ صحابہ کرام ہیں، بیت رضوان والے ہیں، دیگر ہیں، اچانک تیروں کی بارش ہے، ایک بچھاڑ ہوتی ہے تیروں کی، تیر کسی کے سر پہ لگتا ہے، کسی کے کان پہ لگتا ہے، کس کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ اب اتنے مسلسل حوازن اور ثقیف کے قبیلے کے نوجوان جو ماہر تیر انداز تھے، ایک بھگدڑ مچی ہے وقتی طور پر، جیسے غزوہ احد میں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، باقی آپ تاریخ میں جو جھوٹی من گھڑت ایڈ کر لی آپ کی طرف سے، ہم ان کو نہیں مانتے، اس موقع پر جب حضرت عباس نے آواز دی ہے، حضرت ابو بکر نہیں لوٹے، وہ تو موجود تھے وہیں پر، مولا علی نہیں آئے، مولا علی تو وہیں پر موجود تھے مصطفیٰ کے پاس، حضرت عمر فاروق تو وہیں موجود تھے۔ یہ جو بیت رضوان کے صحابہ جن کو خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ جو سمورہ کے اصحاب ہیں ان کو بلائیے، اور وہ صحابہ کرام جیسے گائیں اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے اور وہ کہہ رہے فقالوا یا لبیک یا لبیک۔ اب یہ لبیک کے الفاظ تو آپ پڑھ لیتے کہ وہ اپنے آقا کی صدا دینے پر، پہلے اتنا شور تھا، تیروں کی، گھوڑوں کی آوازیں ہیں، ہنیناٹ ہیں، شور مچا ہوا ہے، آواز نہیں سنائی دی انہیں، اور جو ہی اپنے آقا کا حکم حضرت عباس نے اونچی آواز میں صدا دی ہے، تو پھر یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے یا لبیک یا لبیک۔ وہ تو آقا کی بارگاہ میں لبیک لبیک کہتے ہوئے واپس پلٹ آئے ہیں۔ یہ تو وہی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، عروہ بن مسعود جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ مکے والوں مصطفیٰ سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے صحابہ تو پانی کا قطرہ ان کے دامن سے لگتا ہے تو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زلفیں ترشواتے ہیں تو وہ تو حضور کی زلفیں لے کر، حضرت انس بن مالک کی وصیت ہے کہ میں مروں تو میرے کفن میں یہ سرکار کے منہ مبارک دیے جائے۔ چونکہ صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، 10-12 ہزار، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے،
لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم نے توجہ کثرت کی طرف دی. فتح اور نصرت کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. تو رب العالمین نے ایک امتحان سے گزارا اور اس وقتی طور پر امتحان ہوا, شدید تیر برسے, نیزے لگے, لیکن کیا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر واپس مدینہ میں چلے گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے؟ یا وہ حنین کا میدان ہی چھوڑ دیا تھا؟ ایسا قطعاً معاملہ نہیں. یہ آپ نے کہانی گھڑی ہے, آپ نے فسانہ گھڑا ہے. وقتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ تیر برسے, نیزے آگے سے لگے. آدمی ہو سامنے سے نیزہ کوئی مارے سر پہ لگے تو لازمی بات ہے اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹے گا, بھاگے گا پیچھے. یہ نوجوان تھے, یہ بھاگے پیچھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدا دی ہے لبیک لبیک کہتے ہوئے, صحابہ اکرام پھر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے, دوڑے ہوئے آئے. اور کیسی آئے ناظرین کرام؟ جیسے اس طرح پلٹے جس طرح گائیں اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. مثال دی جا رہی ہے حدیث پاک. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ آخری بات عرض کر کے, یہ میرے پاس ترجمہ ہے, ابو ثنا سید فرمان علی صاحب ہیں, جو شیعہ مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے, شیخ غلام حسین صاحب اینڈ سنس. یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ قرآن مجید. انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 کہ اوپر یہ اب صحیح مسلم میں ہے کہ ایسے صحابہ پلٹے جیسے گائیں اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے. اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ تعریف ہے صحابہ اکرام کی, بیت رضوان والوں کی, کہ تیر لگے ہیں, بھگدڑ مچی ہے, پیچھے ہٹے ہیں, مصطفیٰ نے پھر پکارا ہے. یا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھاگ گئے, حضور پکارتے رہے, وہ بھاگ کے چلے گئے. آپ نے تو یہی شور ڈالا ہوا تھا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن اصل روایت یہ ہے کہ وہ تو لبیک لبیک کہہ رہے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, آقا ہم حاضر ہیں. ابھی میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت سنائی ہے. آپ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ کتنی یعنی کتنی خیانت کی, وہ دیکھ لیجئے. یہ ترجمہ شیعہ حضرات کا ہے اور یہ آیت نمبر 27 جو ہے وہ اس حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو صحیح مسلم سے پڑھ کر سنایا, اب یہاں دیکھیے, میں یہ وہی روایت ہے جو ابھی صحیح مسلم میں, انہوں نے بھی اسی روایت کو لیا ہے. اب یہ کیمرہ مین بھائی آپ کو وہ دکھاتے ہیں. دیکھیے آپ, یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر, جہاں سے کیمرہ, جی یہاں سے دیکھیے, عباس داہنے بائیں تھے. جی دیکھیے, یہ ہمارے شیعہ مترجم نے آگے پھر جو شرح کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کو بتیرا پکارتے رہ گئے مگر کسی نے ایک نہ سنی. یہ آپ دیکھ لیجئے, کسی نے ایک نہ سنی. آخر حضرت عباس جو ایک بہت بلند آواز آدمی تھے, نہ سنی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سنائی دیا اور انہوں نے نہ سنی, یہ اور معاملہ ہے. آخر حضرت عباس جو ایک بہت بلند آواز آدمی تھے, ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور حکم رسول سے آواز دینی. اب اگر صحابہ کرام حضرت عباس کی آواز سن کر پلٹتے ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سن کر نہیں پلٹیں گے؟ خود آپ عقل سے فیصلہ کریں نا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں تو آپ کہہ رہے ایک نہ سنی, اور پھر آگے حضرت عباس ٹیلے پر چڑھ گئے. آگے سنی اگلا صفحہ نمبر 304 سورہ توبہ کی آیت نمبر 27. جو آگے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ دیکھیے. شروع کی, اے خدا کے بندو, یہ آپ دیکھیے گا, اے خدا کے بندو,
अरे ओ बैत रिजवान करने वालों, ए सूरह बकर के असहाबो, ये अब आप देखिएगा कितना बड़ा जुल्म है नाजरीन कराम। यानी सही मुस्लिम में रिवायत यह है कि जिस तरह गायें अपने बच्चों की तरफ पलटती है, इन्होंने क्या किया कि सूरह बकर के असहाबो, ये सूरह बकर के असहाबो कहां पर लिखा, कहां से आपने निकाल लिया? कहां जाते हो रसूल, यहां तनहा है, पलटो फिरो जान चुराओ, कुछ तो बैत का ख्याल करो। अर्ज ये आवाज सुनते ही सब के सब पलटे। यानी आपके ख्याल में हजूर की आवाज पर नहीं पलटे, हजरत अब्बास की आवाज पर पलटे। हजरत अब्बास की आवाज पर पलटना आप मान रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर पलटना नहीं मान रहे। पलट आए हजरत अब्बास की आवाज पे, लेकिन जो असल मामला है, जिस अंदाज में वहां सही मुस्लिम में है कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक कहते हुए जब उनके कानों में आवाज पड़ी, तो मुझे भाइयों बताइए कहां बैत रिजवान वालों ने बैत को तोड़ दिया? कहां से वो दारा इस्लाम से खारिज हो गए? अचानक हवाजन और सकीफ के नौजवानों ने, तीर अंदाजों ने, और वो अपने तीर अंदाजी के में माहिर थे, निशानेबाज थे। अचानक अगर आगे से 30,000 का लश्कर है, अगर 1,000 बंदा भी सामने से मुसलसल तीर चला रहा है और अचानक सामने आते हैं और आकर तीरबाजी करते हैं, तो क्या वक्ती तौर पर तो बड़े बड़े नौजवानों के भी पांव हिल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जुल्म ये करते हैं, आधी बात पढ़ते हैं और अगली बात छोड़ जाते हैं। उनका पीछे पलटना तो आपने बयान किया, लेकिन लौट कर आना, फिर हमला करना, वही थे ना? फिर हमला किया, फिर हवाजन सकीफ और फिर मुस्तफा की मदद, अल्लाह की मदद आई, नबी पाक ने मुट्ठी भरी और कंकर फेंके। और ये मदद किन को आ रही है? रसूल पाक और जिन्होंने फतह हासिल की उनको आ रही है। इसलिए नाज़रीन कराम, आज का मेरा मौजू जो मैंने बयान किया कि कुरान मजीद की रोशनी में, कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में मुनाफिकीन का किरदार पेश कर रहा है, सहाबाए किराम का किरदार पेश कर रहा है। जालिम है वो लोग, वो आयात जो मुनाफिकीन के बारे में है, उन आयात को असहाबे रसूल पर चस्पा करते हैं। उनको तौबा करनी चाहिए और जितनी बात किताब में हो वही बयान करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आधी बात को पेश कर देना, आधी बात को छोड़ देना। और ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी में हुआ, ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ, और सूरह तौबा ग़ज़वा तबूक की हालत को बयान कर रही है। और सूरह तौबा की आयत नंबर 40 सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मतों को सलाम अक़ीदत पेश कर रही है। आपके ख़्याल में अगर हुनैन के मौका पर 8 हिजरी में अगर ये मामला हुआ और माज़अल्लाह नकल कुफर नबाशद सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस्लाम से खारिज हो गए थे, बैत तोड़ दी थी, तो फिर सूरह तौबा जो कि बाद में नाजिल हो रही है उसकी आयत नंबर 40 में अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान ना होती। आपने जो महल खड़ा किया है उसकी कोई बुनियाद नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हक़ की तर्जमानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा वो है जहाँ अज़मत असहाब भी है, मोहब्बत अहले बैत अतहार भी है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।